إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کریں گے، اور آج جس میں وہ سوالات بھی شامل کریں گے جو ناظرین اور قارئین کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، تو سلسلے سوالات شروع کرتے ہیں، اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کانپور، جہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی LLM شریعہ اینڈ اللہ۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ لینے کا مستحق وہ شخص ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مالیت اس کے روپے پیسے وغیرہ نہ ہو، جو تقریباً 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر جو ہے یہ چاندی کے کہلاتی ہے آج کل کے لحاظ سے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہے تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس میں، اور یہ چاہے مال نامی ہو یا غیر نامی ہو۔ اگر غیر نامی بھی ہو تو اس کو اگر گویا کہ زکوٰۃ کبھی کبھی واجب نہیں ہوتی ہے، جو جس کے پاس میں غیر نامی اتنا سرمایہ ہے، لیکن اس کو وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس ضرورت سے زائد 1 کی بجائے 2 مکان ہے اور وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ ضرورت سے زائد ہوا۔ تو اب ایسا شخص اس کے پاس میں بظاہر کوئی دوسری آمدنی نہیں ہے، صرف وہی مکان ہے اس کا نا، یا یہ کہ اس کے پاس جو ہے نا ضرورت سے زائد بہت ساری چیزیں جو ہے، جیسے کہ کچھ AC وغیرہ اس نے لیے تھے، 2-3 AC ایسے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ غیر نامی کے درجے میں ہوئے۔ تو ایسا اصطلاح استعمال کی نامی غیر نامی ہے، نامی غیر نامی کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، اگر نامی کا مالک ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ دینا بھی واجب ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر اس کے پاس مال نامی تو نہیں ہے، غیر نامی ہے، تو زکوٰۃ دینا واجب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ نامی غیر نامی کیا ہے؟ نامی کیا ہے؟ جن کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، مال نامی جن کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، یعنی جیسا کہ روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے نا، یا مال تجارت ہے، یہ سب مال نامی کہلاتے ہیں، یعنی اس کے اندر بڑھوتری ہو سکتی ہے نا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کی نگاہ میں غیر نامی، وہ بڑھنے والی نہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا کسی کے پاس ضرورت سے زائد جو ہے نا 2 AC پڑے ہوئے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مفتی خلیل احمد سے، جو ہمارے ساتھ بھاگلپور سے جڑے ہوئے ہیں، کہ کورونا لاک ڈاؤن میں بہت سارے وہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں جو مالدار ہے گھر کے اعتبار سے، لیکن وہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہاں ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کیا ایسے مالداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ مالدار کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، البتہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن جو ہوا ہے، اس کے اندر ملک کے مختلف حصوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ جس مقام پر وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں ان کے پاس مال نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کے پاس کوئی مال پہنچنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، جیسے ATM کے ذریعے بینک کے تھرو وہ منگا بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسے وسائل بھی نہیں ہے، یا ان کے خود ATM میں نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہ نصاب کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں اور پریشان حال ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور اگر ان کے پاس وسائل ہیں، منگا سکتے ہیں، یا گھر کے ان کے وہاں کے دوسرے اکاؤنٹ میں مال ہے اور اس اکاؤنٹ پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا درست نہیں ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، تیسری طرف، کہ اپنے بھائی یا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی ظہیر صاحب۔ اپنے بھائی یا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے بھائی، یا بلکہ یہ افضل ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مصرف جو نا وہ یہ ہے کہ جو قریب سے قریب رشتہ دار جو محتاج ہو، صاحب نصاب نہ ہو نا، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اگر بھائی یا بہن اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے انہی کو دینا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی خلیل صاحب۔
جی ضابطہ یہ ہے کہ اپنے اصول اور فروع پر، یعنی ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، یہ اصول ہیں یا فروع ہیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے اور اس کی جو اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، اگر ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لاک ڈاؤن میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو جو کھانے کے لیے بالکل ترس رہے ہیں، تو ایسے کھانے کے لیے ترس رہے غیر مسلم حضرات کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی ظہیر صاحب۔ ایسے لوگوں کے لیے اچھا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ نہ دیجئے، کیونکہ اس میں مسلم غیر مسلم دونوں ہیں شامل، اور زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلم فقراء ہیں شریعت کی نگاہ میں، اس لیے زکوٰۃ کی رقم اس میں نہیں دینا چاہیے، دیگر اور جو صدقات ہیں وہ رقم اس کے اندر ہم کو دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ چھٹا سوال ہے مفتی خلیل احمد صاحب سے کہ آج کل اجتماعی راشن کٹ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ کٹ بانٹے جاتے ہیں تو آن دا اسپوٹ یہ فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ کون مسلمان ہے یا غیر مسلمان، تو جہاں پر یہ سچویشن ہے تو اس میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اجتماعی کٹ بانٹے جا رہے ہیں اور آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم اس میں دینا چاہتا ہے، تو پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس علاقے کے اندر یہ کٹ تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کے پاس یعنی کٹ تقسیم کرنے والوں کے پاس جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقومات بھی اگر موجود ہیں، اور ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ عطیات بھی اس کے اندر آ جائیں گے، اور پھر دونوں کا الگ الگ طور پر دونوں کو دیا جا سکتا ہے، تو اگر یہ اندازہ اور غالب گمان اس کو ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر وہ دے سکتا ہے، اور اگر غالب گمان یہ رہتا ہے کہ وہاں اکثر جو ہے غیر مسلم افراد بھی مل سکتے ہیں یا ان کے پاس عطیات کا کوئی مصرف نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پر اجتماعی راشن کٹوں میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم اب 7ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کورونا لاک ڈاؤن میں متاثرین کے تعاون کے لیے سرکاری فنڈ بھی لانچ کیے گئے ہیں، جیسے کہ پی ایم فنڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے؟ مفتی ظہیر صاحب۔ نہیں، پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پی ایم فنڈ وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے انڈینز کے لیے ہے، اس میں مسلم غیر مسلم سبھی کے لیے ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں جیسے مطلب ہے کہ واضح حکم ہے شریعت کا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور ہم کی ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ مومنین ہے، تو مسلمانوں سے جب زکوٰۃ دی جائے گی تو مسلمانوں ہی پر خرچ کرنا اس کا ضروری ہے، لہذا پی ایم فنڈ میں آپ دوسرے مصارف سے مدد کریں، ہے نا، زکوٰۃ کی رقم سے مدد نہ کریں۔ چلیے بہت شکریہ۔ ہم 8ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 8واں سوال ہے ہمارا کہ بہت سارے راستے میں اب جاتے ہیں تو مجہول الحال مانگنے والے ملتے ہیں، جن کے کپڑوں کو دیکھ کر کے، حالت کو دیکھ کر کے بہت زیادہ مفلوق الحال نظر آتے ہیں، اور مجہول الحال بھی ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا کون ہے، لیکن وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ مفتی خلیل صاحب۔ جی اگر جو شخص رقم دے رہا ہے، اگر اس کا غالب گمان یہ ہو جائے اس کی صورت اور احوال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ محتاج ہے، اور اس غالب گمان کے مطابق وہ دے دیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی۔ بہرحال زکوٰۃ کے لیے تحقیق تو ہونی چاہیے، لیکن جتنی گنجائش ہے اسی کے مطابق تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یعنی ایسے راہ چلتے مجہول الحال شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، جبکہ غالب گمان اس کو ہو جائے، غالب گمان ہونا ضروری ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ 9ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 9واں سوال ہے کہ بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں اپنے یہاں 2-3 کیٹیگری کے، تو سیکنڈ کیٹیگری، بی کیٹیگری اور تھرڈ کیٹیگری جو ملازمین ہوتے ہیں، ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو تھرڈ کیٹیگری کے ملازمین ہوتے ہیں، صفائی والے یا اس طریقے سے کام کرنے والے، تو اس کو تو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن جو اس سے اوپر گریڈ کے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملازمین جو تھرڈ ڈگری کے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی ظہیر صاحب۔ دراصل جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو علماء سے پہلے رابطہ قائم کر لینا چاہیے کہ کن کو ہم زکوٰۃ دیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ایک اسلامی عبادت ہے، اور اس کے مستقل جو ہے نا وہ احکام ہے، اس لیے اپنی نظر اپنے ہی جو ہے
सोच से कि ये थर्ड ग्रेड का कर्मचारी है लिहाजा वो मुस्तहिक के ज़कात है। शरीयत में थर्ड ग्रेड का होना ये मुस्तहिक के ज़कात होने की दलील नहीं है ना। हो सकता है कि आप आलिम हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, आप बतलाइए, सूरत हाल आपके सामने रखी है। गालिब गुमान में भी आज तक थर्ड ग्रेड का होने के बावजूद उसके पास हो सकता है कि इतना बैंक बैलेंस हो, है ना, इतना उसके पास डिपॉजिट हो जो 52.5 तोला चांदी के बकदर हो, या उसके पास इतना जेवर हो, तो जाहिर है कि उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसलिए जो है अपने मुलाजिमीन को, है ना, इस तरीके से ज़कात नहीं देना चाहिए। और ये बात भी रहे कि मुलाजिमीन को जो ज़कात आप दे रहे हैं वो तनख्वाह में या किसी और चीज में काउंट नहीं होना चाहिए, उसमें शुमार नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रहे। नहीं, कोई दलील यहाँ पर यह दी जाती है कि अगर ये मालदार रहता तो इतना छोटा काम क्यों करता, आखिर ये जरूरतमंद है तभी तो कर रहा है। नहीं, लेकिन शरीयत वो उनका मेयार अलग है, शरीयत का मेयार अलग है। वो बज़ाहिर जो है ना उर्फ में वो थर्ड ग्रेड की सर्विस का वो है, लेकिन उसके पास इतना जो है ना पैसा है। जो हमारे यहाँ तो मेयार जो है ना वो ये है कि 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर उसके पास माल है तो वो गोया कि मालदार तस्वुर किया जाएगा। चलिए ठीक है, इसलिए ऐसे ज़कात नहीं दी जा सकती। जज़ाकल्लाह। हम 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो कारीन और नाज़रीन की तरफ से सवालात आए हैं उनको हम लेंगे। और ये सवाल है मुफ्ती खलील अहमद साहब से कि लॉकडाउन हो चुका है, मदारिस और इस्लामी अदारों के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में अपने मुदर्रिसीन को ज़कात की रकम से तनख्वाह देना जायज़ होगा? जी, एक तो मुदर्रिसीन को ज़कात देना है और एक ज़कात की रकम से तनख्वाह देना है। तो जहां तक तनख्वाह देने की बात है तो तनख्वाह में ज़कात की रकम जो है बराह रास्त नहीं सर्फ की जा सकती है, नहीं खर्च की जा सकती। और जहां तक मुदर्रिसीन को देने की बात है, जो मुदर्रिसीन मुस्तहिक हैं उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है, लेकिन उसको तनख्वाह में शुमार नहीं किया जाएगा।